جس کے ہونٹ سینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے قلم کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر اس شخص کی آواز بن سکے جس پہ بے گناہ FIRs کی جا رہی ہیں، جو جن کا کوئی قصور نہیں ہے مگر انہیں بے گناہ جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے، ہر اس پاکستانی کی آواز بن سکے جو اپنے جعلی حکمرانوں کی بے حسی کا شکار ہے، ان کی بے شرمی کا شکار ہے، فسطائیت کا شکار ہے، ہر اس آدمی کی آواز بن سکے جو اپنے وطن عزیز کی مٹی کی جو ہے وہ خوشبو پہ جان دینے کو تیار ہے، مگر آج جو ہے اسی مٹی پہ انہیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے اٹھا لیا جاتا ہے، ہر اس شہید کی آواز بن سکے جو اپنے اس ملک کی مٹی پہ جو ہے وہ قربان ہو گیا ہے۔ میں اپنے اس قائد کی آواز بننا چاہتا ہوں جو پچھلے 590 دنوں سے پابند سلاسل ہے، بے گناہ ہے، جعلی مقدمات ہے، اور صرف اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے ان کو جعلی مقدمات میں جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان ہر سیاسی آزادی کا ضامن پاکستان تھا، یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ کیا قائد اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا میرے قائد عمران خان کا خواب تھا؟ یہ کس طریقے سے اس خواب کو چکنا چور کر رہے ہیں اور کس طریقے سے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ، اس کے حالات کے ساتھ، اس کے دفاع کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے؟ آج کے حالات اس ملک میں کیا ہے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے ہی لوگوں کا، ہمارا ہی خون جو ہے وہ یہاں پہ بہے، بے گناہوں کا خون بہایا جائے، بے گناہوں کو اٹھایا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ آزادی رائے نہ ہو، آزادی رائے کے حق کو جو ہے وہ سلب کیا جائے، اس کو دبا دیا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ جو خطہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے لے رہے ہیں اس میں بد امنی ہو، اس میں امن نہ ہو، اور اس میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں فسطائیت اور غنڈہ گردی ہو؟ پاکستان نے یہ پاکستان کا خواب نہیں تھا، یہ اس کی تعبیر نہیں تھی قائد اعظم کے خواب کی، جو آج کل کے حکمرانوں نے اس ملک کا حشر کر دیا ہے۔ تو میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کا گناہ کیا تھا کہ اس نے قائد اعظم کے پاکستان کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس ملک کے نوجوان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ بولنا چاہتا ہے؟ کیا اس ملک کے نوجوانوں اور بچوں کا قصور یہ ہے کہ اب وہ اپنے رائٹس، اپنے حقوق کے حوالے سے اویئر ہو چکے ہیں؟ کیا قائد اعظم سچ کو دبانے والے رہنما تھے؟ کیا یہی وہ رہنما اصول ہے جس کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا؟ بالکل نہیں، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت یہ انشور کیا تھا کہ طاقت سے چیزیں دبائی نہیں جا سکتی۔ قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ گھٹن کا پاکستان نہیں تھا، اور یہی گھٹن ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہی گھٹن ہے، یہی ماحول بن چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ برصغیر کا عظیم رہنما بانی پاکستان اس طرح کے اقدامات کرتے یا ان کی حمایت کا تصور بھی کرتے۔ سو یہ وہ چیزیں نہیں تھی جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس ملک نے کیسے آگے جانا ہے؟ اس ملک نے کس ڈگر پہ چلنا ہے؟ یہ تو دہشت گردی کی کارروائیاں اپریل 2022 کے بعد ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نے ایک شدید لہر دیکھی، یہ بھی پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اپروچ آج کے حکمرانوں کی ہے، جو وفاق میں بیٹھے ہیں،
ان کی اس اپروچ سے چیزوں میں شدت آ رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی 85% آبادی جو ہے، اس سے زائد، وہ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ دے ہیو ووٹڈ فار ہم اینڈ دے آر اسٹل فائٹنگ فار ہز ریلیز۔ ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں بیٹھا جو ہے وہ اس لیے لڑ رہا ہے، مگر آپ نے عمران خان کو بڑے سستے اور بڑے بےہودہ اور بڑے ضعیف قسم کے کیسز کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے، اور آپ نے اس مد میں ان کو جو ہے 590 دن سے غیر قانونی طور پہ اپنی عوام سے، اپنے ووٹر سے دور رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کے بغیر یاد رکھیے گا، یہ پاکستان ایسے ہی ہے جیسے کوئی جہاز جو ہے وہ کسی پائلٹ کے بغیر ہے۔ اس ملک کے سارے عوام جو مسائل ہیں ان کا حل صرف عمران خان کے ریلیز میں ہے اس وقت۔ جب تک حقیقی نمائندہ، حقیقی قائد جو ہے وہ عوام کو لیڈ نہیں کرے گا، عوام کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، نہ آپ میں، نہ آپ کی پالیسیز میں، نہ آپ کے ایکشنز میں۔ زبردستی خبریں فیڈ تو کی جا سکتی ہیں، ٹی وی چینلز کو فون تو کیے جا سکتے ہیں، بتایا تو جا سکتا ہے کہ اس کو ہیمر کریں، اس کا پروپیگنڈا کریں، بٹ لوگ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دے جسٹ سوئچ دا چینلز۔ لوگوں کو اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی خبر کیسے فیڈ ہو رہی ہے، کہاں سے فیڈ ہو رہی ہے، اور یہ کس پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ سو میرے خیال میں آج کے اس دور میں جہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا اندازہ ہو گیا ہے، ان کو اویئرنیس ہے، وہاں اب یہ پالیسی بھی جو ہے وہ چلتی نہیں ہے۔ ایک طرف ملک میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے اور دل خون کے آنسو روکتا ہے، اور آپ لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے سے عوام کو آپ سے بڑھتی ہوئی نفرت میں دن بدن مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نان سیریس قسم کے ایٹیچیوڈ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور اس کے اوپر اپنا لائے عمل جو ہے اس کو سنجیدہ طریقے سے نہیں لے کے چلیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ زیادہ دیر تک آگے اس طریقے سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج دو چار چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ سارا جو تمہید میں نے باندھی ہے اور جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے، میں اپنے اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، جو سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں، جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور بہت سے والنٹیئرز ہیں جو ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے، مگر بہرحال وہ پاکستانی ہیں، بہرحال وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام حیدر سعید ہے، یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے، مگر وہ عمران خان سے محبت کرنے والا نوجوان ہے۔ عمران خان کے ہر احتجاج میں آپ کو نظر آئے گا، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہی ہے۔ ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ، یس، ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ کہ کس نے کیا کیا اور کیا لکھا، مگر یہ پاکستانی بچے ہیں، ان کو غصہ ہے اس غیر سنجیدگی پہ، ان کو غصہ ہے اس فسطائیت پہ، اور ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو ان کے گھروں پہ ریڈز کر کے ان کو اس طریقے سے اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں اس طریقے سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ انہیں انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں۔ لوگ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ ان پہ ایف آئی آرز دے سکتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس عدالتیں موجود ہیں، انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز آپ کی موجود ہیں۔ آپ اس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ ہلے بول دیتے ہیں، اور آپ ان کو میری اس نوجوان کی والدہ سے بات ہوئی رات کو، اینڈ شی ٹولڈ می کہ کس طریقے سے وہ لوگ آئے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم یہیں پہ جو ہے وہ ایک فیک انکاؤنٹر جو ہے ہم وہ کر دیں گے۔ اور آبویسلی پھر انہوں نے وہ جان بچانے کے لیے اپنا جو بچہ ہے، وہ جو نوجوان ہے، وہ ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ لوگ پولیس کے لباس میں تھے، کچھ لوگ وردی میں تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ وردی میں نہیں تھے،
اور ایک تماشا وہاں پہ لگ گیا جس طریقے سے اس کو لے کے گیا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے تک اس کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا تھا. اس کے والد اور اس کی والدہ مختلف تھانوں میں مختلف جگہوں پہ جاتے رہے, پولیس سے, پولیس کی اتھارٹیز سے, سرکار سے, اداروں سے. وہ پوچھتے رہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہاں ہے اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے جو والنٹیئرز ہیں, میں دوبارہ کہوں گا کہ حیدر سعید از ناٹ پارٹ آف آر آفیشیل ٹیم بٹ ہی از اے والنٹیئر, اور وہ عمران خان کا جو ہے وہ جانثار ہے. اور آپ لوگ خود دیکھتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, تو اگر کوئی ایسا کام ہوا بھی تھا تو اس پہ پروسیڈ کرنے کا ایک لیگل طریقہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ دھاوے بولیں اور آپ انہیں تھریٹ کریں کہ جو ہے وہ ہم انکاؤنٹر کر دیں گے. اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں میں آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں. قدیر امجد ہے, سعد طارق ہیں, فرحان چشتی ہیں, عثمان محمود ہیں. یہ بچے جو ہیں مجھے ہمارے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, جو ہمارا ایک ونگ ہے جو انفارمیشن سے ڈفرنٹ ہے, مجھے انہوں نے انفارم کیا کہ یہ بچے پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ اس کا حصہ ہے, مگر ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس ہی پچھلے 1-1.5 سال سے ایکٹیویٹڈ نہیں ہے, اور وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ نے حالات دیکھے ہیں جس طریقے کے پنجاب میں حالات ہیں, جس طریقے کے اس ملک میں حالات ہیں, تو یہ بچے جو ہیں وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہے. فیک پیجز, فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو ہماری آفیشیل ٹیم کے بچوں کے ساتھ منسوب کر کے آپ ان بچوں کو اغوا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو میں نے 4 نام لیے ہیں, عثمان, فرحان, سعد اور قدیر امجد, یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے ہیں. یہ کسی تھانے میں نہیں ہے, ان کو کسی ادارے نے جو ہے وہ پیش نہیں کیا ہے, اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو اغوا ہوئے ہیں ان کو مسٹریٹ نہ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اٹھانا جو ہے وہ قابل مذمت تھا. جس طریقے سے جس حوالے سے یہ اٹھائے گئے ہیں وہ قابل مذمت ہے. اس ملک میں قانون ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کا تماشا اور مذاق بنایا ہوا ہے, مگر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ قوم کے بچوں کے ساتھ یہ دشمنی آپ سب کو مہنگی پڑے گی. مہنگی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے دیکھیں آپ یوتھ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں, کہ وہ آپ کے جھوٹے وعدوں اور دعووں کے اوپر یقین کریں, کہ وہ آپ کی ہر بےہودہ اور فضول قسم کا دعویٰ جو ہے اس کو مان لیں اور اس کو پروپیگیٹ کریں اور آپ کے پیچھے لگ جائیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو اپنے حقوق کا بھی میں دوبارہ کہوں گا پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہے, اور وہ طاقت انہوں نے اپنی دیکھی ہے. 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی کے بعد جس وقت سارے منہ بند کر دیے گئے, جس وقت سارے جو ہے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں تھی, کس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں تھی, تو وہ کون تھا جس نے عمران خان کے جو امیدوار ہیں, عمران خان کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا؟ وہ یہی نوجوان تھے, یہی سوشل میڈیا کے نوجوان تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں سے ضد لگانے کی بجائے, چیزوں کو طاقت سے دبانے کی بجائے, آپ ان چیزوں کے ایشوز جو روٹ کاز ہے, جو جڑ ہے, اس کو دیکھیں کہ وائی دیز کڈز آر بیہیونگ لائک دس. آپ یہ دیکھیں, نہ کہ آپ ہر آدمی کو جو آپ کے ایجنڈے پہ نہیں چلتا آپ اس کو انتشاری کہہ دیں, یا آپ اس کو دہشت گرد کہہ دیں, یا آپ اس کو اٹھا کے ہندوستان کے ساتھ ملا دیں. یہ تو کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. یو ہیو ٹو ایڈریس دیز ایشوز. سو ہم ان بچوں کی, ان نوجوانوں کے فوری ریلیز کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں دا وے دے ہیو بین ابڈکٹڈ. وہ چاہے پولیس کے پاس ہے, چاہے وہ کسی ادارے کے پاس ہے, چاہے وہ کسی نون ان نون اینٹی کے پاس ہے, کسی گورنمنٹ یا کسی اسٹیٹ کے ادارے کے پاس ہے. وہ جس کے پاس بھی ہیں, میں انہیں کہوں گا یہ آپ کے بچے ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ اس ملک کا مستقبل ہے,
اور نہیں یہ مانیں گے ایسے جس طرح آپ ان کو منوانا چاہتے ہیں. آپ ان کا منہ بند کر سکتے ہیں, آپ ان کو فار دا ٹائم بینگ ان کا نقصان کر سکتے ہیں, مگر یہ تحریکیں اس طریقے سے بڑھتی ہیں, ان میں وہ انکریز ہوتی ہیں, ان کا قد, ان کا امپیکٹ بڑھتا ہے. سو آپ اپنے لیے اور اس قوم کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. یہاں مسائل ہیں. مسائل کیا ہے؟ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دہشت گردی سے حکومتیں اور ریاستیں تبھی بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں جب ان پہ قوم کو اعتماد ہو, جب قوم اکٹھی ہو کے اپنے اداروں کے پیچھے, اپنی افواج کے پیچھے, اپنی پولیس کے پیچھے, اپنے قائدین کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, تو آپ کے ادارے, افواج, پولیس, سیکورٹی کے ادارے وہ زیادہ اعتماد سے لڑتے ہیں. اور جب دہشت گردوں کو پتا ہوتا ہے کہ قوم اکٹھی ہے